سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 34 کا پارٹ 2 آپ اسے کہہ سکتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے ہی نیک لوگوں سے اللہ تعالی محبت رکھتا ہے. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں متقین کی صفات اور جن سے اللہ تعالی محبت رکھتا ہے ان کی صفات. غصہ پی جانا اور معاف کرنا، یہ دو الگ الگ صفات ہیں. متقین کی دوسری صفت یہاں بیان کی گئی کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. غصہ ہمیشہ ایسے شخص پر آتا ہے جو اپنے سے کمزور ہو اور انسان اس سے انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہو. ایسے وقت میں غصے کو برداشت کر جانا فی الواقعہ بڑے حوصلے کا کام ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں جو کسی دوسرے کو لڑائی میں بچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کو برداشت کر جائے. نیز ایک دفعہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. اس نے بار بار وصیت کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی جواب دیتے رہے کہ غصہ نہ کیا کرو. غصہ پی جانا اور معاف کر دینا دو الگ کام ہیں. یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص وقتی طور پر غصہ پی جائے اور دل میں رکھے اور پھر کسی وقت اس سے انتقام لے لے. گویا غصہ پی جانے کے بعد قصوروار کو معاف کر دینا ایک الگ اعلیٰ صفت ہے، اور اللہ ایسی نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے جن میں یہ دونوں صفات پائی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تک تم رحم نہ کرو تمہارا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم سب رحیم ہیں. فرمایا یہ رحمت نہیں ہے کہ تم کسی ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرو یا ایک پر رحمت کرو، بلکہ رحمت عام ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رحمت کرنے والوں پر رحمان رحمت کرتا ہے. تم زمین والوں پر رحمت کرو، تم پر آسمان والا رحمت کرے گا. آپ کا فرمان ہے، تم رحم کرو تم پر رحمت کی جائے گی. تم لوگوں کے قصور معاف کرو تمہارے قصور معاف کیے جائیں گے. ایک شخص نے دریافت کیا کہ میں اپنے خادم کی خطاؤں کو کہاں تک معاف کروں؟ فرمایا ہر دن میں 70 بار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس پر اپنا ہاتھ رکھے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا. کمزور پر نرمی کرنا، ماں باپ پر شفقت کرنا، غلام پر احسان کرنا. تو جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ان لمیٹڈ خزانہ ہے حدیثوں کا، اور ایک ایک حدیث کوزے میں دریا بند ہے. اس لیے اس پہ بولنے کے لیے تو میری یہ عمر اس جیسی ہزارہ عمریں بھی کم ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اتنا بس صرف سیکھ لیں کہ جتنا ہم سمپل سا ہمیں اس کا لب لباب یاد رہے. ادروائز تو ہم اس پہ بولنے کے لیے ہمارے پاس وہ علم بھی نہیں اور وہ صحت بھی نہیں اور وہ عمر بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم لوگوں کے قصور معاف کرو تمہارے قصور معاف کیے جائیں. آپ کا فرمان ہے، جو کوئی قصور معاف نہیں کرتا تو اللہ بھی اس کے قصور معاف نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ بن عمران نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا، پروردگار آپ کے بندوں میں کون آپ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو قصور دار پر قابو پانے کے باوجود اور دوسرا بدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود، سزا دینے کی قدرت رکھنے کے باوجود اسے معاف کر دیتا ہے. کتنی خوبصورت حدیث ہے. الغرض 3 خاص صفات اللہ کے اعلیٰ درجے کے متقی بندے بنا دیتے ہیں، انسان کو اللہ کا متقی بندہ بنا دیتے ہیں. نمبر 1، ہر حال میں فراغی ہو یا تنگدستی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. نمبر 2، دوسرا اپنے غصے کو ضبط کر لینا اور آپے سے باہر نہ ہو جانا. تیسرا، لوگوں سے درگزر کرنا اور ان سے باوجود قدرت کے بدلہ نہ لینا. اس سے ایسے محسنین کو اللہ تعالی محبوب رکھتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے سے محبت کرتا ہے جو فتنوں میں مبتلا ہوتا رہے اور ہمیشہ توبہ کرتا رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے. اگلی آیت میں اس پہ تفصیل سے بات ہوگی.
یاد رکھیے جب بھی کوئی بات مرضی کے خلاف ہو یا خلاف توقع ہو یا ناپسندیدہ ہو تو غصہ آنا لازمی بات ہے، اور شاید ہی ایسے موقع پر کوئی انسان غصے سے بچ سکتا ہے۔ اچھے کاموں پر جس طرح خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اسی طرح ناگوار کام کو دیکھ کر غصہ آنا فطری بات ہے۔ غصے میں انسان اچھے برے کی تمیز کھو دیتا ہے، اخلاقی حدوں کو پار کر دیتا ہے، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں کا لحاظ بھول جاتا ہے۔ غصے میں انسان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غصے میں انسان کسی کو کیا کہہ دیتا ہے یاد بھی نہیں رہتا، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے وہ شرمندہ اور نادم ہو جاتا ہے اور اپنی نظروں سے آپ گر جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ غصہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ غصہ عالم کو جاہل بنا دیتا ہے، غصہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ، اس سے بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، غصے کی زیادتی کی وجہ سے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں اور آواز بدل جاتی ہے، گلے کی رگیں تن جاتی ہیں، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں۔ غصے میں انسان نہیں حیوان بن جاتا ہے، اور یہی معدے کی السر اور معدے کی تکلیف اور بہت سی بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان آگ سے پیدا کیا گیا، آگ کو پانی بجھا دیتا ہے، جس کو غصہ آئے وضو کر لینا چاہیے۔ یہ حدیث آپ بارہا پڑھ چکی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سخاوت اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے۔ یہاں مغفرت سے مراد اصحاب مغفرت ہیں، یعنی وہ اعمال صالحہ جو باعث مغفرت الہی ہوں۔ یہ میں اگلی آیت کا وہ حدیث پڑھ گئی، یہ اس میں توبہ کی آیت میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے اس کو بتاؤں گی۔ یہاں ہم بات کر رہے تھے غصے کی۔ جی حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہتر گھونٹ جو مسلمان پیتا ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے۔ غصے کی وجہ سے رشتوں میں دراڑ آتی ہے، خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں اور تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں۔ غصے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو عذر قبول نہیں کرتا وہ حوض کوثر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور غصہ اس شخص میں زیادہ ہوتا ہے جو انا کا مارا ہوتا ہے، کول ہے، یاد رکھیے گا حدیث نہیں ہے۔ جس کو انا کی بیماری لگ جائے اس کو نہ دعا کام دیتی ہے نہ دعا۔ تو اس پہ میں بھی کتنا بولوں، اتنا کچھ ہے اس پہ بولنے کے لیے کہ انسان تھک جائے لیکن کم نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا نا غصہ پی جانے اور معاف کرنے والے اللہ کے دوست ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے غصہ ایمان کو اس طرح خراب کرتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو یعنی سرکہ شہد میں ڈال دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سخت کلامی 1000 نیکیوں کو مس کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انسان میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اسے حدیث نہ کہیے گا، خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کسی کے خلاف اخلاق پر اعتبار مت کرو جب تک کہ تم اسے غصے کی حالت میں نہ دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایسی بات نہ کرو جس سے کسی کا دل دکھے۔ آپ کا فرمان ہے سخت کلامی یا بد کلامی اس آگ کی طرح جو دل و دماغ کو جلا دیتی ہے۔ آپ کا فرمان ہے بات کرتے وقت تیز لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے الفاظ سے زیادہ لب و لہجے کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کا فرمان ہے انسان کا کردار حسب و نصب قابلیت انسان کی زبان میں چھپی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم بھی جب بات کرتے ہیں تو ہمارا کردار ہم بتاتا ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں کیا چھپا ہوا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ میں محسنین نیکیاں کرنے والوں نیک لوگوں سے، تو نیک لوگوں میں ہمارے ذہن میں پھر وہی آ جاتا ہے جو آپ ہمارے بنا ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ معاف کرنا بھی نیکی ہے، غصے کو پی جانا بھی نیکی ہے۔ صرف کسی کے ساتھ خرچ کرنا، کسی کو صدقہ دینا نیکی نہیں ہے۔ نیکی کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ کوشش کریں کہ محسنین میں شامل ہوں، متقین میں شامل ہوں۔ بہت سے درجے ہیں دین کے۔ پہلا درجہ ہے نا انسان آپ پیدا ہوئے، دوسرا درجہ ہے مسلمان، تیسرا درجہ ہے مومن، پھر چوتھا درجہ ہے نا متقین، اور پھر پانچواں درجہ ہے محسنین۔ تو محسنین جو ہیں وہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔